الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے خوشگوار زندگی عطا فرمائی، بہت ساری نعمتوں سے ہم سب کو نوازا۔ ہم ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی اللہ کی رحمتوں سے اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ انسان کو اگر غور کرے تو ہر چیز میں اللہ کی قدرت کار فرما نظر آئے گی، اور یقیناً اللہ ہی کی قدرت ہر چیز میں پنہاں ہے، ہر چیز میں پیوست اور شامل ہے۔ اور اگر انسان بنظر انصاف دیکھے، اگر انسان غور کرے اور اس کے نتیجے میں اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اپنی اس قیمتی زندگی کا محاسبہ کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر عطا فرمایا ہے، تو بہت سارے راز کھل کر سامنے آئیں گے، بہت سارے انکشافات ہوں گے جس کے نتیجے میں انسان شکر گزار بنے گا، فرما بردار اور مطیع بنے گا۔ افسوس کی بات یہ ہے، ایک بڑا المیہ ہے یہ اس امت کے لیے کہ انسان بہت ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، اور انسان خاطر خواہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن پھر بھی انسان اتنا بڑا غافل ہے، یہ انسان اتنا غافل اور اتنا مدہوش ہے کہ اس پر غور نہیں کرتا، تدبر سے کام نہیں لیتا۔ حالانکہ یہ قدرت اور یہ کاریگری، یہ صناعی اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا اور فرمایا کہ غور کرو، اور دعوت دی اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو، دنیا میں بسنے والے ایک ایک انسان کو کہ اللہ کی قدرت پر غور کرو، اللہ کی مخلوق پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اتنا بلند و بالا آسمان بنایا، اتنی وسیع عریض زمین بنائی، اور اتنے سارے اس کے اندر ایسے آلات کو بنا دیا جس کے ذریعے یہ دنیا مزین اور روشن نظر آتی ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح ہم سونار کے پاس جاتے ہیں، صراف کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں بہترین جو ہے زیورات بتائیے، لیکن وہ زیورات اصل چاندی اور سونے کے نہ ہوں، بلکہ وہ زیورات کھوٹے ہوں، لوہے کے یا کسی اور دھات کے بنے ہوئے ہوں، اس پر پالش جو ہے سونے کی اس طرح ہونا چاہیے کہ لگے کہ وہ واقعی سونا ہے، وہ لگے کہ وہ واقعی چاندی ہے، اس طرح سے اس کو پر پالش کروا لیتے ہیں۔ اور ایک ناسمجھ انسان یا وہ انسان جس کو معلوم نہ ہو، جس نے اس میں غور اور تدبر سے کام نہ لیا ہو، وہ دیکھتا ہے تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ یہ تو چاندی ہے، یہ تو سونا ہے۔ اور اگر وہ حقیقت پر غور کرے، تدبر سے کام لے، تحقیق اس کے اندر کرے، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ اصل چاندی نہیں ہے، یہ اصل سونا نہیں ہے، یہ تو کھوٹی چیز ہے، یہ تو دوسری دھاتوں کی بنی ہوئی ہے، یہ تو پالش ہے جو ہمیں مدہوش کر رہی ہے، یہ تو اس کے اوپر کی بناوٹ اور سجاوٹ ہے جو ہمیں غافل کر رہی ہے اصل سونے سے، اصل چاندی سے۔ میرے بھائیوں، یہی دستور ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، یہی وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ غور کرو اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی کاریگری میں، اللہ کی صناعیت میں، کہ اتنا بلند و بالا آسمان اللہ نے بغیر ستون کے بنا دیا۔ غور کرو اس زمین میں کہ یہ سمندر کے اوپر، یہ زمین پانی کے اوپر بچھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے تو پہاڑوں پر پانی دے دیتا ہے، اللہ اگر نہ چاہے تو وہ بالکل ہموار زمین میں بھی پانی نہیں دیتا، اللہ اگر چاہے تو
تو پتھریلی زمین میں فصلوں کو تیار کر دے، اور اگر اللہ چاہے تو کالی زمین جہاں پر فصلیں تیار ہوتی ہیں، جو آباد زمین ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ محروم کر دے۔ تو یہ اللہ کی قدرت اور خلاقیت ہے، اس میں ہم غور کریں۔ لیکن انسان اتنا مدہوش ہے اس کی رنگا رنگی کے اندر، اور اس کی نئی چمک دمک کے اندر، اس کی نئی ایجادات کے اندر، اور اس کی ظاہری خوبصورتی کے اندر، کہ اپنے حقیقی مولا کو بھولا ہوا ہے، اس اللہ کو بھولا ہوا ہے جس کے قبضے قدرت میں ہر ایک خزانے کی چابی ہے۔ وہ خزانہ مادی اعتبار کا ہو، یا روحانی اعتبار کا ہو، یا جسمانی اعتبار کا ہو، یا وہ ظاہری چیزوں سے تعلق رکھنے والا ہو، یا وہ اندرونی تہ سے تعلق رکھنے والا ہو، سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ انسان غور سے کام نہیں لیتا، انسان تدبر نہیں کرتا، جس کے نتیجے میں یہ انسان صحیح رخ پر آنے کے بجائے بہک جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، یہ دوسرے رخ پر چلا جاتا ہے، اور یہ غفلت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن کریم میں دعوت دی ہے کہ غافل نہ بنو، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافل نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم عبادت کا پیغام دیا، نماز قائم کرو تو کہا اقیم الصلاۃ لذکری، یاد کی دعوت دی۔ غفلت سے بچایا کہ غفلت سے کام نہ لو، غفلت نہ برتو، غفلت تو انسان کو مدہوش بنا دیتی ہے۔ غفلت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ذلت کی کھائی میں دھکیل دیا جاتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنوں سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنوں سے پرایا ہو جاتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی کی صحیح راحت کو حاصل نہیں کر سکتا، زندگی میں صحیح سکون کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دشوار ترین زندگی میں پڑ جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو پاتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود وہ بھوکا مر جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ راحت اور آرام کے اسباب اس کے پاس ہونے کے باوجود وہ بے چینی اور اضطراب کی اور کلفت کی زندگی گزارتا ہے۔ یہ غفلت کا نتیجہ ہے، اور یہ غفلت غور اور تدبر نہ کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے دعوت دی ہر جگہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب ہے، قرآن کی فصاحت، قرآن کی بلاغت، کہ اس کو معجز کے نام سے جو ہے ذکر فرمایا، قرآن کو معجز ہونے کا خطاب دیا۔ قرآن معجز ہے، معجزہ ہے، قرآن عاجز کر دینے والا ہے۔ ہر ایک کو، وہ زبان ہو یا ادب ہو یا سائنس ہو یا فلسفہ ہو یا ادبیات ہو یا نثر ہو یا نظم ہو، جس طرح کی زبان ہو، جو زبان ہو، انگریزی ہو یا دیگر زبانیں ہوں، سب کو عاجز کر دینے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ اور ہم اگر غور کریں آج بھی اس گئے گزرے دور میں، آج بھی ہم غور کریں ایسے نازک دور میں، ایک ایسے مرحلے میں کہ ہمیں کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا ہے، ایسے دور میں بھی اگر ہم غور کریں تو عربی زبان دنیا کی انٹرنیشنل زبان کہلاتی ہے۔ یہ تو مغربی سامراجیت ہے یا دنیا کے اقتدار کا ایک پاور ہے جس کے بلبوتے پر انہوں نے انگلش زبان کو انٹرنیشنل زبان قرار دے دیا گیا، ورنہ حقیقی معنوں میں عربی زبان کو جو عبور آج بھی حاصل ہے وہ کسی اور زبان کو نہیں ہے۔ اگر انسان کو عربی زبان یاد ہے تو دنیا کے کسی خطے میں جا کر وہ کلام کر سکتا ہے، دنیا کے کسی خطے میں جا کر وہ اپنی بات کو رکھ سکتا ہے۔ اتنا عبور آج بھی عربی زبان کو حاصل ہے، اور اقتدار کے سطح پر، حکومت کے سطح پر بھی عربی زبان کو عبور حاصل تھا، اور آج اس کو حکومتی سطح پر اس لیے حاصل نہیں ہے کہ چاروں طرف مغربی سامراجیت پھیلی ہوئی ہے، چاروں طرف ظلم کا جو ہے ایک گہوارہ نظر آتا ہے، ظلم کی جو ہے ہتھکڑیاں لوگوں نے اپنے ماتحتوں کو پہنا رکھی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ زبان سے اور عملاً اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ انگلش انٹرنیشنل زبان ہے۔ حقیقی معنوں میں غور کرو کہ یہ عربی زبان انٹرنیشنل زبان ہے، اور جو لوگ انگلش کو انٹرنیشنل زبان مانتے ہیں، بین الاقوامی زبان مانتے ہیں، وہ بھی کہنے پر مجبور ہیں کہ دوسرے نمبر پر عربی زبان آتی ہے، وہ بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں۔ لیکن مسلمان پھر بھی
غور سے تدبر سے کام نہیں لیتا۔ مفکرین بیان کرتے ہیں تدبروا القرآن، قرآن میں تدبر کرو، تدبروا التعلیم الشریعہ، کہ شریعت کی تعلیم میں غور کرو۔ اس کے اندر وہ موتی ہیں کہ جس طرح مچھلی تیرتی ہے پانی کے اندر، جو بڑی خوبصورت نظر آتی ہے دکھائی دینے میں، لیکن مچھلی کی یہ صفت ہے کہ وہ زمین کی تہوں میں جا کر جو ہے موتیوں کو نکال لاتی ہے، سیپیوں کو نکال لاتی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور لفظ استعمال کیا سلم کا، اور سلم کا لفظ اس کا ترجمہ اسلام سے کیا ہے یا مسلمانی سے کیا ہے۔ حضرت اشرف علی تھانوی، اسی طرح فتح محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک کے تمام علماء سلم کا ترجمہ اسلام سے کرتے آئے۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کا ترجمہ مسلمانی سے کیا ہے کہ تم مسلمانی میں داخل ہو جاؤ، یعنی تمہارے اندر وہ مسلمانی صفات ہونا چاہیے جس کا اللہ مطالبہ کر رہا ہے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کوئی انسان ایک قدم مسجد میں رکھ دے اور یہ کہے کہ میں مسجد میں داخل ہو گیا، اس کو مسجد میں داخل ہونا کوئی نہیں کہے گا۔ یا دونوں قدم مسجد میں رکھ دے اور واپس چلا جائے اور کہے میں مسجد میں داخل ہو گیا، اس کو کوئی داخل ہونا نہیں کہے گا۔ یا مسجد میں داخل تو ہو جائے لیکن نماز نہیں پڑھے، اس کے داخل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں مطالبہ کر رہا ہے، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور سلم کا لفظ استعمال کیا ہے، اور مسلمان اسی لفظ سے بنا ہے، یا مسلمان لفظ سے یہ لفظ سلم بنا ہے۔ اور مسلمان کے معنی ہیں اپنے آپ کو جھکا دینے والا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے والا اللہ کے سامنے، کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں، تیری طاقت کے آگے، تیری قوت کے آگے میں نے سب کچھ اپنا جو ہے قربان کر دیا، میں نے اپنے آپ کو تیرے آگے پیش کر دیا، جھکا دیا، میں تو ایک عاجز اور فقیر بندہ ہوں، تیری قدرت بلند و بالا ہے، میں کسی لائق نہیں ہوں، اگر تو نہ چاہے۔ اللہ کے سامنے جھکا دے اپنی پیشانی کو، ظاہری طور پر بھی اور اندرونی طور پر بھی۔ یہ ہے اسلام کا مطلب، اور یہ ہے مسلمان کا ترجمہ۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایک ایسے انداز میں بیان فرمایا جو ایک اچھوتا انداز ہے، جس کے اندر بڑی بلیغ تعبیر اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں سب شیطانی راستے ہیں، طاغوتی راستے ہیں، خطوات الشیطان۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ واحد استعمال نہیں فرمایا، بلکہ خطوات لفظ جمع استعمال فرمایا، شاہی انداز اللہ نے استعمال فرمایا کہ شیطانوں کی روش اختیار نہ کرو، اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سب شیطانی راستے ہیں۔ اور اسلام اس کا نام نہیں ہے کہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا یا باپ دادا کی وراثت میں جو ہے اسلام مل گیا، ماں کی گود میں اسلام مل گیا، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے۔ اللہ نے جس اسلام کا مطالبہ کیا ہے وہ اسلام ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ پورے کے پورے داخل ہو اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اور آج نام لے رہا ہے اللہ کا، کلمہ پڑھ رہا ہے محمد رسول اللہ کا، اور شانہ بشانہ چل رہا ہے یہودیوں کے، عیسائیوں کے، پادریوں کے اور اسلام دشمن طاقتوں کے۔ کلمہ پڑھتا ہے محمد رسول اللہ والا اور چہرہ رکھتا ہے یہودیوں والا، کلمہ پڑھتا ہے محمد رسول اللہ والا اور بولیاں بول رہا ہے مشرکوں والی، مجرموں والی، اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مدد کب آئی۔ اللہ نے اس اسلام کا مطالبہ نہیں کیا، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور جس فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا ہے، قربان جائیے اس فصاحت اور بلاغت پر، پورے کے پورے اسلام پر وعدہ ہے۔
اور جس طرح بغیر سیل کے بیٹری کوئی کام کی نہیں، اسی طرح بغیر اعمال کے یہ انسان کوئی کام کرے. کتنی خوبصورت اور بلکہ خوبصورت ترین بیٹری آپ لے آؤ، اگر اس کے اندر سیل نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. بیٹری اسی وقت فائدہ دے گی جب کہ اس کے اندر سیل لگے ہوئے ہوں. اگر اس کے اندر سیل لگے ہوئے ہیں تو وہ ایک روشنی کی کرن چھوڑے گی جس کے نتیجے میں خود انسان فائدہ اٹھائے گا اور دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. آج مسلمانوں کی حالت یہی ہے کہ بیٹری ہے لیکن سیل نہیں ہے. سیل کیا ہے؟ وہی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جس کو ایمان اعمال سے تعبیر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سلم سے تعبیر کیا ہے. اور سلامتی کو چاہنے والا آج سلامتی سے دور کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے ظاہری طور پر تو اسلام کو مانا ہے، اس کے اندرون میں ابھی اسلام بسا نہیں، اور یہ بس بھی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر صحیح معنوں میں اللہ کا ڈر پیدا نہ ہو جائے، یہ خشیت الہی کا خوگر نہ بن جائے. جب تک اس کے اندر یہ صفت آ ہی نہیں سکتی. اسلام تو جھکنے کا نام ہے، اسلام تو اپنے آپ کو مٹا دینے کا نام ہے اللہ کے لیے، دین اسلام کے لیے. اور آج انسان دست گریباں ہے، آج انسان اپنی گریبان اونچے کر کے چل رہا ہے، اپنا سینہ تان کے چل رہا ہے، اور اپنوں سے دور. یہاں تک کہ جو خون کے رشتے ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں آج منقطع کر دیے، اور ان رشتوں کو ہم نے ترجیح دے دی جو اللہ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. اللہ کا نام لے کر ہم نے خود ان کو بنایا ہے. آج ایک انسان جھوٹی محبت پر سارے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے، ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، بہن بھائی کو چھوڑ دیتا ہے، دادا پردادا کو چھوڑ دیتا ہے. یہ رشتے وہ ہیں جن کو اللہ نے بنایا ہے. اور یہ رشتہ کسی سے شادی کر لینا، نکاح کر لینا، یہ رشتہ انسان بناتا ہے، اپنی پسند سے بناتا ہے. اس رشتے کی وجہ سے اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو توڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کب جو ہے فارغ البالی ہوگی، کب خوشحالی آئے گی، کب اللہ کی مدد آئے گی. آ ہی نہیں سکتی ایسے اعمال کے ہوتے ہوئے. یہ بڑے چونکا دینے والے اعمال ہیں جس کے نتیجے میں آج پوری امت جو ہے قسم پرسی کا شکار ہے. پوری امت ظلم و استبداد کے دھانے پر کھڑی ہوئی ہے. آج کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور یاد رکھو جب تک اللہ کا ڈر دل میں پیدا نہیں ہوگا، اللہ کے ڈر کے ساتھ ہم جینے والے نہیں بنیں گے، دنیا کی ایک ایک چیز ہمیں ڈرائے گی. سانپ بچھو ڈرائیں گے، اژدہے ڈرائیں گے، موذی جانور ڈرائیں گے، اور چھوٹے سے بچے سے لے کر بڑا انسان بھی ہمیں ڈرائے. اس لیے کہ جن اعمال کے ساتھ اللہ نے تاثیر رکھی ہے آج وہ ایمان والے سے دور ہے. ایمان والا ان اعمال کو اعمال سمجھ ہی نہیں رہا ہے. ایک زبان سے اقرار کرتا ہے، ایک عمل سے اقرار کرتا ہے، ایک زبان سے انکار کرتا ہے، ایک عمل سے انکار کرتا ہے. تو یہ ہمارا عملی انکار ہے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو بالائے طاق رکھ دیا، اور صرف ہم ہفتے کی نماز کو اسلام سمجھ رہے ہیں، ہم صرف عید اور بقرعید کی نماز کو اسلام سمجھ رہے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کا مذاق ہے. آج ہم نے اپنے بچوں کو کیا پیغام دیا؟ ہفتے میں ایک نماز پڑھ کر کہ ہفتے واری مسلمان ہیں. ہم نے کیا پیغام دیا عید بقرعید کی نماز پڑھ کر کہ ہم صرف سال میں ایک مرتبہ مسلمان نظر آتے ہیں، ہم برسی کے مسلمان ہیں. ہم نے یہ پیغام کیوں نہیں دیا کہ ہم 24 گھنٹے مسلمان ہیں، ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر حالت میں اللہ کے ماننے والے. جب صحیح معنوں میں اسلام دلوں میں داخل ہوتا ہے تو پھر یہ انسان چین و سکون کی زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، کہ اے انسانوں یاد کرو اس وقت کو
قلیل مستضعفون، کہ جب تم تھوڑے تھے، اتنے تھے کہ انگلیوں پر گنا جا سکتا تھا، تمہاری تعداد بہت کم تھی، کمزور تھے، خستہ حال تھے، اور اگر یہ مکہ کے مشرکین اگر تمہیں مارنا چاہتے، تمہیں ختم کرنا چاہتے تو ان کے لیے بہت آسان تھا۔ قرآن کریم نے جو تعبیر استعمال کی ہے یتخطفکم الناس، کہ تمہاری تعداد اتنی تھی کہ تمہیں اچک لیا جاتا، جس طرح پرندہ اچک لیتا ہے کسی چیز کو اور اڑ جاتا ہے، اس طرح تمہاری تعداد تھی کہ تمہیں اچک لیا جاتا، یعنی جس طرح پلیٹ میں رکھی ہوئی کھانے کی چیز کو انسان اٹھا کر کھا لیتا ہے، اس طرح تمہاری حیثیت تھی کہ کوئی ایک قبیلہ، ایک خاندان تمہارا صفایا کر دیتا تو کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ قلیل مستضعفون، اتنے تھوڑے سے تھے تم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، مدینے میں تمہیں ایک خوشگوار زندگی عطا فرمائی، جہاں پر تمہارا اثر و رسوخ ہوا۔ جو مدینہ جس کو لوگ یثرب کہتے تھے، وہ مدینۃ الرسول کے نام سے جو ہے مشہور ہوا، اس کو مدینۃ الرسول کا نام دیا گیا، جہاں پر اسلامی درسگاہ وجود میں آئی، اسلام کا نظام وہاں سے تشکیل پایا، جہاں پر مسلمانوں کی تشکیل ہوئی اور اسلام دور دراز علاقوں میں، یہاں تک کہ دنیا کے ہر ملک میں اسلام پہنچا۔ وہ ٹھکانہ اللہ نے دیا۔ حالانکہ تمہاری حالت کیا تھی کہ تم دار ارقم کے اندر جا کر چین کی سانس لیتے تھے، اطمینان کی سانس لیتے تھے۔ قرآن کریم کی یہ آیت، جو لوگ سیرت سے واقف ہیں، وہ جب یہ آیت پڑھتے ہیں ان کو فوراً دار ارقم یاد آ جاتا ہے۔ دار ارقم وہ جگہ جہاں پر مسلمان اطمینان کی سانس لیتے تھے، وہاں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دار ارقم میں رہا کرتے تھے، اور جس کو بھی اسلام قبول کرنا ہوتا وہ وہاں چلا جاتا۔ اسی طرح کسی کو دین سیکھنا ہوتا تو دار ارقم چلا جاتا۔ اسی طرح دوسری جگہ شیب ابی طالب تھی، اس وقت 3 سال کا عرصہ بڑی مشقتوں میں گزرا۔ کفار مکہ نے اور مشرکین مکہ نے بائیکاٹ کر دیا مسلمانوں کا کہ ان سے کوئی ملے گا نہیں، ان کو کوئی چیز دے گا نہیں، کوئی سامان فروخت نہیں کرے گا، نہ ہی ان سے کوئی خریدے گا۔ ایسے حالات کہ عورتوں نے اپنے بچوں کو اپنے سامنے جان دیتے ہوئے دیکھا، بچوں کی جان نکل رہی تھی، وہ تڑپ رہے تھے اور مائیں اس کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ شیب ابی طالب کے اندر چیخ و پکار کا ماحول کبھی کبھی جو ہے پیدا ہو جاتا تھا۔ بچوں نے اپنی ماؤں کی گود میں دم توڑ دیے۔ ایسے حالات مسلمانوں پر گزرے۔ کچھ شریف اور رحم دل مشرکین تھے جو چھپ چھپ کر مسلمانوں کی مدد کر دیا کرتے تھے، یا تو ان کی رحم دلی ان کو وہاں تک لے جاتی تھی یا ان کی رشتہ داری ان کو وہاں تک لے جاتی تھی، جو مجبور تھے اور ان کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ مسلمان اپنے دین سے، اپنے ایمان سے نہیں پھرے۔ اتنی تنگی کا زمانہ انہوں نے گزارا۔ ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، اور شاید کوئی کتاب ایسی ہو جو سیرت صحابہ کے عنوان سے لکھی گئی ہو اور اس میں یہ واقعہ نہ لکھا ہو کہ ایک صحابی رات کے اندھیرے میں پیشاب کر رہے تھے، کھڑ کھڑ کی ان کو آواز آئی، جلدی سے پیشاب کر کے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ایک چمڑا پڑا ہوا ہے، اس کو دھو کر پاک کیا اور اس چمڑے کو جلایا اور اس کی راکھ کھا کر انہوں نے گزارا کیا۔ اتنے آزمائش کے حالات تھے مسلمانوں پر، اپنے دین سے نہیں پھرے، اپنے ایمان سے نہیں پھرے، جمے رہے، ڈٹے رہے۔ انہوں نے کامیابی کا ثبوت دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں ان کو فآواکم ٹھکانہ دیا مدینے کے اندر، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے ان کی تائید کی، فرشتوں کو نازل فرما کر ان کی تائید کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا اثر و رسوخ قائم کیا، دنیا میں پھر ان کا دبدبہ قائم ہوا، ان کی سلطنت قائم ہوئی۔ یہاں پر رک کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج اتنی آسانی کا اور فارغ البالی کا زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ حالات کچھ بھی نہیں ہیں
جو مسلمان دیکھ چکے ہیں، جو ہمارے اسلاف دیکھ چکے ہیں۔ ایسے حالات میں مسلمان مرتد ہو جائے، یہ اتنی بڑی کمزوری کی بات ہے جس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ میرے پاس نہیں ہیں۔ ساری سہولتیں، راحت اور آرام کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مہیا کر رکھی ہیں، اس کے باوجود وہ صنف نازک جو اسلام کے اندر سروں کا تاج سمجھی جاتی تھی، جو گھر کی زینت اور جس کو دیکھ کر انسان ایک سکون اور ایک قلبی راحت محسوس کرتا تھا، آج اس کی زندگی اجیرن بن گئی ہے، اس کا جینا دوبھر ہو چکا ہے، اور گویا کہ انسان جیل کی کوٹری میں بند ہے اور آخری سانسیں گن رہا ہے۔ اس طرح کی سی زندگی ہو گئی ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ تو وہی مسلمان ہیں، یہ انہی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے 3 سال تک بڑی قسم پرسی کی زندگی گزاری، بے چینی اور اضطراب کی زندگی گزاری، بچوں کو بلکتے ہوئے روتے دیکھا، دم توڑتے ہوئے دیکھا، بچوں نے ماؤں کی گود میں دم توڑ دیے، اپنے ایمان سے اسلام سے نہیں پھرے۔ پھر آج مسلمانوں کی لڑکیاں مرتد کیوں ہو رہی ہیں؟ کیوں اپنا دین چھوڑ رہی ہیں؟ صرف جھوٹی محبت کے لیے۔ کیا کوئی اس کا جواب ہے؟ یہ تو گھر کی زینت تھی۔ جس طرح قرآن مقدس سمجھا جاتا ہے، قرآن کو عظمت کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، سروں پر رکھتے ہیں، اسی طرح عورتوں کو مقام اسلام نے دیا ہے، ورنہ اسلام سے پہلے یہ عورت ذلت کی کھائی میں پڑی ہوئی تھی۔ رستے چلتی کسی عورت پر لال کلر کا دوپٹہ کوئی اگر اوڑھا دیتا تو وہ اس کی بیوی بن جاتی تھی۔ اتنا جہالت کا دور تھا، اسلام نے شان و شوکت اس کو عطا فرمائی۔ جس طرح جائیداد وراثت میں تقسیم ہوتی ہے، عورتوں کو وراثت میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ وارثین میں سے کوئی ایک اس کے سر پر دوپٹہ اڑا دیتا، وہ اسی کی ہو جاتی تھی۔ آج یہ کمی جو دیکھنے کو مل رہی ہے، یہ ان مستورات کی کمی نہیں ہے، ان لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، یہ کمی ہے ان کے گھر کے افراد کی، یہ کمی ہے معاشرے کے بڑے لوگوں کی، کہ ہم نے مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے، مکتب قائم کیے، لیکن ہم اسکول کا نظام آج تک نہیں دے پائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے پاس جس طرح مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، مکاتب ہیں، اس طرح ہر محلے میں اسکول ہونا چاہیے تھے۔ کیوں نہیں ہوا یہ؟ اس لیے کہ ہم نے ظاہری ٹیپ ٹاپ کو سب کچھ سمجھ لیا۔ میرے بھائیوں، کھوٹا ہے یہ سونا، یہ دنیا کھوٹی ہے، ظاہری رنگت سے اللہ نے اس کو نوازا ہے۔ جس دن یہ اپنا حسن اتار دے گی، جس دن اس کا میک اپ ختم ہوگا، اور جب یہ اپنا چہرہ دھلے گی، اس کا میک اپ جس دن ختم ہوگا، اس دن پتہ چلے گا ہائے افسوس ہم کیا کر بیٹھے۔ ہم دانتوں کے نیچے انگلیاں دبائیں گے، یہاں تک کہ انسان افسوس میں، غم کے اندر اپنے پورے ہاتھ کو کونی تک کھا جائے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ میرا ہاتھ کہاں گیا۔ اتنے رنج و الم کا زمانہ ہوگا، بڑی خطرناک ہے جہنم، اتنا آسان نہیں ہے مسلمان کو مسلمان ہونا۔ اس لیے بیان تقریریں بہت سنتے ہیں، کبھی عمل کی بھی کوشش کرو۔ یہ اسلام نمائش کا نام نہیں ہے، سادگی کا نام ہے۔ سادگی میں اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو عزت کے منتہائی درجے تک پہنچایا، عزت کے تاج سے ان کو نوازا۔ وہ کیسر و کسریٰ جن کو اپنی دولت پر اور اپنی ثروت پر ناز تھا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں پڑی ہوئی تھی، اور حال یہ تھا کہ 17 پیون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگے ہوئے تھے۔ وہ خیبر جس پر یہودیوں کو ناز تھا، گھمنڈ تھا کہ ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے قلعے ہیں، اتنے بڑے بڑے دروازے اس میں لگے ہوئے ہیں کہ 40 لوگ اس کو کھول نہیں سکتے، جن قلعوں پر ان کو ناز تھا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو شان امتیازی عطا فرمائی ہے
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ میں اکھاڑ کر پھینک دیتے۔ آج وہ ایمانی حرارت ہم کھو بیٹھے، ظاہری چمک دمک میں ہم لگے ہوئے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہماری لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں، ہمارا معاشرہ کہاں پنپ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بات کو ختم کرتے ہوئے یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ قربانی پڑھو، تاریخ پڑھو ان صحابہ کرام کی جنہوں نے شیب ابی طالب کے اندر سانسیں لیں، ان کی جو دار ارقم میں چین کی سانس لیتے تھے، اللہ نے ان کو کیا امتیاز عطا فرمایا، کیا شان و شوکت عطا فرمائی کہ مدینہ ان کی آماجگاہ بنا، وہاں درسگاہ نبوت پرورش پائی، وہاں سے پوری دنیا میں فیضان عام ہوا، اور آج ہر انسان بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے اس کا نام لیتا ہے۔ ایک مثال کے طور پر ایک بات عرض کر دوں، انسان نام وہ رکھتا ہے جو کسی انسان کا ہو یا اس کے باپ دادا کا نام ہو۔ مدینہ کسی انسان کا نام نہیں ہے، مدینے کے معنی ہے شہر۔ اللہ نے اتنی مقبولیت عطا فرمائی اس شہر کو، اتنا نوازا اس شہر کو کہ لوگ مدینہ اپنا نام رکھتے ہیں۔ جس کے نام میں اتنی الفت ہے، جس کے نام میں اتنی مٹھاس ہے، تو میرے بھائیو اس شہر میں کتنی مٹھاس ہوئی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدینے کے امام کہلاتے ہیں، ان کو جب بیت الخلا آتی تو وہ مدینے کی باؤنڈری کے باہر جاتے اور بیت الخلا سے فارغ ہو کر پھر اندر آتے۔ لوگ کہتے حضرت اتنا لمبا سفر کر کے جاتے ہو، آج کی طرح موٹر سائیکل نہیں تھی، اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہو؟ تو وہ یہ کہتے یہ میرے نبی کا شہر ہے، کہیں اس نالائق سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے، اتنا ادب انہوں نے کیا ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جاتے تو اپنے جوتوں کو سر پر رکھ لیتے، لوگ کہتے حضرت یہ کیا ہوا؟ کہا یہ میرے نبی کا شہر ہے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے کہ جہاں میرے نبی کا پیر رکھا ہو اس نالائق کا پیر رکھا جائے۔ اتنا کمتر اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے، فآواکم وأیدکم بنصرہ، اللہ تعالیٰ نے تائید کی ہے مسلمانوں کی اپنی مدد کے ذریعے۔ فرشتے اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو آج بھی، شرط یہ ہے کہ اپنے اندر صفت اصحاب بدر پیدا کر۔ وہ صفات تو پیدا کریں ہم جن کے لیے فرشتے اترے تھے۔ آج ہم مسلمان ہیں لیکن مسلمانی ہمارے اندر نہیں ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بنیں اور شیطان کے نقش قدم سے بچیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تو محاجہ کر کر آیا ہے، وہ تمہیں جنت میں نہیں جانے دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے والا بنائے۔ جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ ان سب کو معاف فرمائے، آئندہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح روش پر جینے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا